الرحیم بنام خدا ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے اور پہلا جو لفظ ہے اولین واژه که ما داریم آلبوم هست. آلبوم. بابا عکس‌ها را در آلبوم گذاشته است یا گذاشت. والد نے تصاویر جو ہیں وہ البم میں رکھ دی ہیں۔ بعد اور اس کے بعد زهرا و بابک صفحه های آلبوم را ورق زدند۔ ورق زدن سے مراد ہے کہ صفحہ پلٹنا، ایک سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر جانا، تو اس کے لیے جو ہے جو مصدر مرکب ہے وہ ہے ورق زدن۔ و عکس‌ها را تماشا کردند، اور انہوں نے تصاویر کو دیکھا۔ تماشا کردن یہ پھر ایک فعل مرکب ہے، مصدر مرکب ہے، جس کو ہم انگریزی میں ٹو واچ کے معنی میں لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن تماشا کردن، یا پھر مسابقہ فٹ بال تماشا کردن، فٹ بال میچ کو دیکھنا۔ واژه دوم امبولانس، وہی ایمبولینس جو ہے اسی لفظ کو مفرس کر دیا گیا ہے۔ امبولانس مثل همه ماشین ها در خیابان حرکت می کند۔ ایمبولینس تمام دوسری گاڑیوں کی طرح ماشین گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور آج کل ایک نیا لفظ جو ہے خودرو جو ہے وہ بھی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ولی آمبولانس تند تر از بقیه ماشین ها می رود، لیکن ایمبولینس جو ہے دوسری گاڑیوں سے زیادہ سرعت سے، زیادہ تیز جو ہے یہ چلتی ہے۔ تند کا لفظ جو ہے یہ رفتار کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی غذا جس میں ادویات زیادہ ڈال دی گئی ہوں، ادویہ جو ہے یہ مرچ مسالہ جات کو ہم فارسی میں ادویہ بولتے ہیں، تو ایسی غذا جو مرچ مسالوں کے لحاظ سے ذرا تیز ہو، تو اس کے لیے بھی ہم اس کے لیے غذا یہ تھند اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایمبولینس ہے یہ دوسری گاڑیوں کی نسبت تیز حرکت کرتی ہے۔ چراغ روی سقف ایمبولینس روشن است۔ ایمبولینس کی چھت کے اوپر جو لائٹ لگی ہوئی ہے وہ آن ہے یا روشن ہے یا جلی ہوئی ہے۔ امبولانس با صدای بلند آژیر می کشد۔ آژیر جو ہے یہ ہم ہارن کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ تو ہے بوک، لیکن بوک کا لفظ جو ہے وہ ہارن کے لیے نہیں بلکہ بگل کے لیے بھی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ آژیر جو ہے جو خطرے کا الارم جو ہے وہ ہارن جو ہے اس کے لیے ہم لفظ آژیر استعمال کرتے ہیں۔ تا ماشین ها کنار بروند، اور وہ جو الارم جو ہے خطرے کا جو ہارن جو بج رہا ہوتا ہے وہ اس لیے بج رہا ہوتا ہے کہ جو دوسری گاڑیاں ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ کنار بروند یعنی ایک طرف ہو جائیں۔ آمبولانس می خواهد بیماری را به بیمارستان برساند یا برساند، یہ جو ایمبولینس ہے یہ مریض کو ہسپتال جو ہے
پہنچانا چاہ رہی ہے یا پہنچا رہی ہے۔ پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے امپول۔ یہ یہاں اب تیسرا لفظ جو آیا ہے، تینوں کے تینوں جو ہیں یہ کلمات دخیل ہیں اور یہ دوسری زبان کے ہیں، اور بالکل ایز اٹ از انہوں نے ان کو جو ہے وہ مفرس کر لیا گیا ہے اور ان کو اسی تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر لیں۔ محمد تھب دورت جی کلمات دخیل یہ جو فارسی زبان کے نہیں ہیں جو کسی دوسری زبان سے کسی اور زبان میں کلمات جو داخل ہوتے ہیں ان کو ہم کلمات دخیل کہتے ہیں۔ لیکن دخیل جو ہے ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں۔ جی سر۔ دخیل آپ کسی درگاہ پر اگر جاتے ہیں، کوئی امام زادے ہیں، مجھے یاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو پھر آپ سمجھائیں سب کو۔ سمجھائے نہیں سر، مجھے صحیح یاد ہے کہ وہ جو داخلے والا اور دھاگے والا وہ قصہ ہوتا ہے جی۔ تو جو درگاہ کی جو صاحب مزار کی قبر کے اطراف میں جو ذریح بنائی جاتی ہے، جالی جس کو کہتے ہیں، روضے کی جالی جو ہے، تو حاجت مندان جو وہاں حاضری دیتے ہیں وہ اپنی کسی منت کے لیے، کسی نیاز ضرورت کے لیے وہاں جا کر جو ہے وہ جو جالی ہوتی ہے وہاں کوئی باریک سا کپڑا یا دھاگا جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ آرزو کرتے ہیں کہ یا اللہ میری فلاں آرزو جو ہے پوری کر دیں۔ تو اس وہ جو دھاگا ہے یا سبز کپڑا ہے اس کو ہم دخیل بستن کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ دخیل باندھنا۔ تو اب وہاں دخیل کے معنی بالکل مختلف ہو گئے۔ تو محمد تب دورت، یہ ہمارے ہاں لفظ تپ استعمال ہوتا ہے بخار کے لیے، لیکن فارسی میں تپ کی بجائے تب ہے۔ ہمارے ہاں تپ دق بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو محمد تب دورت و گلو یش درد می کند، محمد کو بخار ہے اور اس کا گلا جو ہے وہ درد کر رہا ہے۔ گلو درد می کند، اس کا گلا جو ہے وہ درد کر، گلو یش جو ہے اس کا گلا ہے، یہ اس میں اضافی ڈالی گئی ہے یا میانجی ہے، کیونکہ لفظ گلو جو ہے اس کا اختتام واو، اور واو جو ہے وہ واول ہے، اس لیے درمیان میں یہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ او باید امپول بزند، اس کو انجیکشن لگوانا چاہیے۔ امپول مثل کورس و شربت نوعی داروست۔ کورس جو ہے ہر گول چیز کے لیے لفظ کورس استعمال کیا جاتا ہے، اور کورس جو ہے یہ ٹیبلٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو امپول ہے، جو انجیکشن جو ہے، یہ گولی کی طرح یا شربت کی طرح ایک دوا کی قسم ہے۔ سو دوا تین طرح سے ہم لے سکتے ہیں، انجیکٹ کر کے یا ٹیبلٹس کی شکل میں یا شربت کی شکل میں۔ وقتی محمد امپول میزند، جس وقت محمد انجیکشن لگواتا ہے، کمی دردش می آید، اس کو تھوڑی سی درد ہوتی ہے، ولی لیکن در عوض اس کے بدلے، وہ جو تھوڑی سی جو درد برداشت کرنا پڑتی ہے اس کے بدلے حالش زودتر خوب می شود، اس کی طبیعت جو ہے، اس کا حال جو ہے وہ بہت جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ سر یہ دوسرا چینج کیسے ہوگا؟ حسنین بھائی یہ بتائیں میں کہ کون سے کو دباتا ہوں؟ ادھر ہی
اچھا ادھر جانا پڑے، یہ واجہ عبادی، اگلا جو لفظ ہے آئینے، آئینے بالکل اسی املا کے ساتھ اردو زبان میں یہ لفظ رائج ہے، ہم آئینہ کہتے ہیں، لکنگ گلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو محمد جلو یہ آئینے ایستاده است، محمد آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ آئینے از شیشه است، آئینے شیشے سے بنا ہے، تیار ہوا ہے۔ و میتواند، او میتواند خودش را در آینه ببیند، محمد چونکہ آئینے کے مقابل کھڑا ہے تو اب جو ہے وہ اپنے عکس کو آئینے میں دیکھ سکتا ہے۔ او میتواند خودش را، وہ اپنی ذات کو آئینے میں دیکھ سکتا ہے۔ محمد میخندد، محمد مسکراتا ہے۔ و دست تکان میدهد، تکان دادن یہ بھی مصدر مرکب ہے، ہاتھ کو ہلانا، کسی بھی چیز کو ہلانے کے لیے، کیونکہ یہاں دست را تکان میدهد تو یہاں باقاعدہ یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے کہ وہ کس چیز کو جو ہے ہلاتا ہے، تو اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ تو یہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان جو ہے مختلف حرکات جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ ہنستا بھی ہے اور اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ تصویر داخل آئینے ہم میخندد، اور وہ جو اس کا عکس ہے آئینے کے اندر وہ بھی مسکراتا ہے یا اس کی تصویر مسکراتی ہے۔ و دست تکان میدهد، اور وہ تصویر جو ہے وہ بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہلاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے ابر۔ ابر جو ہے یہ لفظ بادل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسپنج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فوم ہے، میٹریسز آج کل آپ کے صوفاس وغیرہ جو ہیں اور کوشنز وغیرہ جو ہیں وہ اسپنج کے بنائے جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ فوم کے ہوتے ہیں، اسے بھی ہم ابر کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ توشک ابری تو اس سے مراد ہے کہ فوم میٹرس۔ لیکن اگر بے جو ہے حرف بے کے اوپر ایک زبر ڈال دی جائے تو جی شبیر صاحب کوئی فرق پڑے گا اگر اس کے ہجا میں تھوڑی سی ہم تبدیلی کر دیں؟ جی سر فرق تو پڑے گا، یہ پہلے ہے ابر پھر وہ آبر ہو جائے گا۔ ہاں تو ابر ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ تو جس وقت ہم تلفظ جو ہے یہی املا کے ساتھ بے پر فتحے کو پڑھیں گے تو یہ لفظ ابر ہو جائے گا۔ تو ابر سے مراد ہے سپر۔ جس وقت ہم کہتے ہیں ابر قدرت تو اس سے مراد یہ ہے سپر پاور، اور وہ ہم جانتے ہیں پولیٹیکلی دنیا میں چند ایک ممالک ہی ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ ابر قدرت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ابر بادل کے لیے ہے۔ وقتی آب دریا بخار می شود، بخار ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ بخار جو ہے یہ تب کے لیے ہے۔ فارسی میں تب اور اردو میں بخار ایک ہی شے ہے، لیکن بخار اگر لفظ فارسی میں ہوگا تو اس کے معنی بھاپ کے ہیں۔ جب پانی پر حرارت اثر کرتی ہے اور پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں آ جاتا ہے تو بخار جو ہے فارسی زبان میں ہم بھاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سو وقتی آب دریا
یہاں لفظ دریا ہے، دریا سے مراد سمندر ہے. ہم دریا جو ہے وہ ریور کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں دریا جو ہے سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وقتی آب دریا بخار می شود و به آسمان می رود، اور وہ جو ہے وہ اس کے بخارات جو ہے آسمان کی طرف جاتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ لفظ بخار جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم ایک یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بخاری بن جائے گا. تو بخاری سے مراد ہیٹر ہے. بخاری جی 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 بالکل. وہ دیکھیں اگر ہیٹر کے معنی ہم نہ لیں تو اس کو اگر جو ہے یا کو ہم بطور نسبت استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ بخارا کا رہنے والا. تو بخارا جو ہے مرکزی ایشیا میں ایک شہر ہے، تو وہاں کے رہنے والے کو بھی ہم بخاری کہتے ہیں. تو بخاری جو ہے فارسی زبان میں ہیٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں. البتہ اس کی مختلف انواع ہیں. الیکٹرک ہیٹر جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے بخاری برقی ہے. اگر گیس سے چلتا ہے تو بخاری گازی یا گاز سوز اسے ہم کہیں گے. اگر جو ہے وہ کیروسین آئل سے چل رہی ہے وہ ہیٹر جو ہے تو ہم اسے بخاری نفتی کہیں گے. نفتی نفت جو ہے یہ نون فے تے سے ہے، البتہ عربی میں نون فے توئے سے نفت کو استعمال لکھا جاتا ہے. سو بخاری ہم نے دیکھا کہ بخاری روشن کنی، یعنی آپ نے اگر آگ جلانا ہے تو تب بھی ہم کہیں گے کہ بخاری روشن کنی، اور اگر وہ الیکٹرک ہے اور اس کو آپ نے سوئچ آن کرنا ہے تو تب بھی ہم کہیں گے کہ بخاری روشن کنی، لطفاً بخاری روشن کنی. اگر ہم نے اس کو سوئچ آف کرنا ہے الیکٹرک کو تو ہم کہیں گے لطفاً بخاری خاموش کنی دے. تو خاموش کرنا سوئچ آف کے لیے بھی ہے. اگر وہ جو ہے وہ گیس ہیٹر ہے تو تب بھی آپ اس کو سوئچ آف کرنے کے لیے خاموش کا لفظ استعمال کریں گے. تو وقتی آب دریا بخار می شود، جس وقت سمندر کا پانی بخار میں یعنی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، وہ بے آسمان می رود، اور وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. میں نے کی طرف جو ہے اس لیے کہا ہے کہ یہاں پریپوزیشن جو ہے وہ بے استعمال ہوئی ہے. ابر درست می شود، اور پھر جو ہے بادل بن جاتا ہے یا بادل بن جاتے ہیں. ابرها سفید یا خاکستری ہستند. یہ جو بادل ہوتے ہیں دو رنگ کے ہوتے ہیں، یا تو یہ سفید رنگ کے ہوں گے یا پھر خاکستری رنگ کے. خاکستری کا لفظ اردو زبان میں بھی اسی طرح خاکستری کے جو ہے لفظ میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. وقتی آسمان پر از ابرهای خاکستری می شود، جس وقت جو ہے آسمان پر گہرے بادل یا خاکستری بادل جمع ہو جاتے ہیں یا چھا جاتے ہیں، باران می آید، تو پھر بارش برستی ہے. باران آمدن بارش کا برسنا، یا باران باریدن. یہ لفظ جو باران ہے در حقیقت اس کا جو ریشے ہے، جو اس کا روٹ جو ہے وہ ہے مصدر باریدن. باریدن نون ہٹائیں گے، بارید اس کا ستا کے گزشتے ہے، فعل ماضی ہے، اور بار جو ہے اس کا فعل مضارع ہے. اب دیکھیں بار کے ہم پہلے معنی جو ہیں کچھ پڑھے تھے اس سے پہلے، کہ ایک اس کے معنی ہم نے وزن کے پڑھے، ایک اس کے معنی ہم نے پھل کے معنی پڑھے، پھر ہم نے بار کے معنی جو تھے
جنین کے معنی میں بھی ہم نے دیکھا، اور اب جو ہے بار جو ہے یہاں یہ برسنے کے معنی میں بھی ہم نے بطور فعل جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو جی، تو بار کے بعد جب الف نون کا آپ اضافہ کریں گے تو یہ صفت فاعلی بن جائے گی، باران یعنی برستا ہوا۔ تو باران جو ہے یہ اس میں مصدر بھی ہے اور صفت فاعلی بھی ہے، تو باران کے معنی بارش کے ہیں، اور اس کے لیے لفظ بارش بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ واجہ یہ چہارم اتاق ترکی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے۔ اتاق ہم کمرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خانہ زہرا و بابک بزرگ است، زہرا اور بابک کا گھر جو ہے وہ بڑا ہے۔ وہ چہار اتاق دارد، اور اس میں 4 کمرے ہیں۔ بچے ہا و مامان، بچے اور والدہ، و بابا اور والد، در اتاق نشیمن ٹیلی ویژن تماشا می کنند۔ یہ سبھی جو افراد جن کا نام لیا ہے، اتاق نشیمن سٹنگ روم، وہاں سارے بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن تماشا می کنند، ٹیلی ویژن تماشا کردن، ٹو واچ دا ٹیلی ویژن۔ مامان در اتاق پذیرائی، والدہ ڈرائنگ روم میں، اتاق پذیرائی ڈرائنگ روم۔ اسی طرح اگر ہم اتاق غذا خوری کہیں گے تو وہ ڈائننگ روم بن جائے گا۔ تو مامان در اتاق پذیرائی از مہمان ہا پذیرائی می کند، وہ مہمانوں کی خدمت خاطر کر رہی ہیں۔ پذیرائی سے مراد ہے کوئی سروس کرنا، کسی خدمت خاطر کرنا۔ زہرا، بابک و محمد، 3، اب تیسرا نام محمد کا شامل ہو گیا ہے۔ زہرا، بابک و محمد شبہ در اتاق خواب می خوابند، یہ تینوں جو بہن بھائی ہیں رات کے وقت بیڈ روم میں سوتے ہیں۔ مامان و بابا ہم در اتاق خواب خودشون می خوابند، ماں اور والد جو ہیں وہ بھی اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں۔ تو یہ آج کے 2 صفحات تھے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور ورنہ ہم جو ہے اپنے اصلی جو درس ہے اس کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ سر بیڈ روم کو اتاق خواب کہتے ہیں؟ جی جی جی، خوابگاہ نہیں کہیں گے، وہ لائبریری ہوتی ہے نا؟ نہیں، خوابگاہ سے مراد ہے ہاسٹل۔ جی 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 جی۔ السلام علیکم جی خانم جی۔ سر یہ باقی تو ہمارا جو لیسن ہے وہ تو بکس ہے، تو یہ سر آپ نے کہاں سے 2 پڑھائے، یہ جو پیج ہے؟ یہ آپ کے پاس گزشتہ ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کنسلٹ کریں۔ یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ ساتھ یہ بھی شروع کیا ہوا ہے کہ کچھ نئے الفاظ جو ہیں وہ بھی ہم ساتھ جو ہیں، اور ساتھ ان کی توضیح جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے، اور اس میں کافی کچھ سیکھنے میں ملے گا۔ اور یہ ہم ہر روز 2 پیجز جو ہیں ان کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ایک علیحدہ کتاب ہے جہاں سے ہم لے رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے سر، وہ میں ڈھونڈ رہی تھی کہ اس بک میں نہیں مل رہے۔ نہیں، اس بک میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ سو اب ہم جو ہے وہ باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سو آج کا درس کتاب مینا 1، کتاب مینا 1 ہے، اور درس 4 آج چوتھا سبق ہے۔ صفحہ شمارہ 101 اور صفحہ نمبر 31 ہے، اور
عنوان درس جو ہے وہ ہے توصیف افراد، مختلف افراد کی توصیف یعنی ان کا ذکر کرنا۔ ان کی خوبی، ان کی برائی یا ان کی جو ہیئت ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا۔ تمرین 1، امیر در پارک گم شده است۔ یہ ایک خانوادہ ہے، ایک فیملی ہے جو کہ پارک میں سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس دوران میں ان کا ایک بچہ جس کا نام امیر ہے وہ پارک میں کھو جاتا ہے۔ امیر در پارک گم شده است، مادر امیر از نگہبان، امیر کی والدہ، نگہبان سے مراد ہے جو بھی وہاں واچ مین ہے پارک میں بیٹھا ہوا جو نگہبانی کر رہا ہے، درباره او میپرسد، امیر کی والدہ نگہبان سے اس کے بارے میں دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے۔ گوش کنید و ویژگی های ظاهری امیر را علامت بزنید۔ آپ اس مکالمے کو سنیں اور جو امیر کی کچھ خصوصیات ہیں، ویژگی خصوصیت کو کہا جاتا ہے، ویژے کے معنی ہے خاص، ویژگی خصوصیت، تو جو اس کی امیر کے بارے میں جو اس کے مشخصات ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ تقریباً کوئی 4-5 سطور کے اندر تصویر کے نیچے یہ جو باغ کی تصویر ہے جہاں بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں کی والدہ جو ہے وہ نگہبان سے کچھ پوچھ رہی ہے، تو یہ ہم مکالمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھائی چیک کریں کسی کا مائک کھلا ہے تو جی، جو والدہ جو ہیں وہ نگہبان کے پاس جاتی ہیں، اور اکثر اوقات ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ جب بات کا آغاز آپ نے کسی بھی ناشناسا لفظ سے شخص سے کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو یہ بھی بے بخشش سے شروع ہو رہا ہے۔ مادر، بے بخشش شما یک پسر بچه 4 ساله ندیدیش؟ معذرت چاہتی ہوں، آپ نے ایک 4 سالہ بچے کو تو نہیں دیکھا ہے؟ یہ کویسچن جو ہے نیگیٹو طرز میں ہے، منفی جو ہے سوال ہے کہ کیا آپ نے کسی 4 سالہ بچے کو دیکھا نہیں ہے؟ نگہبان پارک، یہ بھائی لطفاً برائے مہربانی دیکھیں آپ کسی کا مائک کھلا ہے ذرا بند کر دیں۔ نگہبان پارک، عتیق رضا صاحب ہے، عتیق رضا صاحب سر ان کا مائک کھلا ہے۔ چلیں اب عتیق رضا صاحب کا تو اب بند ہو گیا میرا خیال۔ نگہبان پارک، پسرتون چه شکلیه؟ چه شکلیه؟ آپ کے بیٹے کی شکل و صورت کیسی ہے؟ چه شکلی است ہے لیکن جو ہے گفتاری میں چه شکلیه۔ اب ماں اپنے بچے کا جو حلیہ ہے، اس کی شکل و صورت یا اس کے لباس، ان چیزوں کے بارے میں اس نگہبان کو بتاتی ہیں۔ مادر،
سابزس، سابزیاس، یہ اب بچے کا اس نے پوچھا اس کی شکل کیسی ہے تو اس نے کہا وہ تو سبز ہے۔ فارسی زبان میں جو سانولا رنگ ہے اس کے لیے لفظ جو ہے سبزے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے پہلی بات کا یہ اس سے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو ہم فارسی زبان میں گندم گون کہتے ہیں۔ گون کا لفظ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں گونا گون، یعنی مختلف طرح کے، نیل گون آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، نیل آسمان نیل گون یعنی نیلے جیسا، نیلے کی طرح۔ تو جب ہم گندم گون کہتے ہیں تو وہ گندمی رنگ، تو اس نے کہا کہ وہ جو میرا بیٹا ہے وہ گندمی رنگ کا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے وہ اسمر استعمال ہوتا ہے، تو اسمرانی جو ہے سانولے بندے کو اسمرانی بولتے ہیں۔ تو سبزیس قدش بلند ہے، اس نے کہا اس کا قد ذرا لمبا ہے، موہائش مشکی و فرے، موہائش مشکی، یہ لفظ مشکی جو ہے اصل میں یہ مشک سے جو ہے اس کو نسبت دی گئی ہے، جو فارسی زبان میں جو ہے، جو انگریزی میں مسک جو ہے اس اچھا تھینک یو، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ مشک استعمال ہوتا ہے۔ تو مشک کی جو خاصیت جو ہے وہ ہے یہ کہ یہ خوشبو ہوتی ہے۔ چین کا ایک علاقہ ختن جو ہے وہاں جو ہرن ہوتے ہیں ان کی ناف سے جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ جو ایک لزوج لیس دار جو مادہ وہاں سے نکلتا ہے خشک ہونے کے بعد یہ بالکل سیاہ رنگ ہو جاتا ہے، تو اسی نسبت سے اس کو ہم مشک سے نسبت دیتے ہوئے اس کو ہم مشکی تلفظ کیا جاتا ہے۔ سو مشکی سے مراد ہے کہ بالکل کالے رنگ کا، سیاہ رنگ۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بال کالے ہیں، وہ فرے، فرے کہتے ہیں اصل میں لفظ جی گنگریالے، گنگریالے بالوں کے لیے جو دوسرا ایک اور لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہ کہتے ہیں موہائے مجاعد، میم جین عین دال مجاعد، اس کے معنی بھی گنگریالے کے ہوتے ہیں۔ لفظ فر جو ہے اگر ہم اس کو فر پڑھیں تو اس سے مراد جو ہے شان و شوکت کے معنی آ جاتے ہیں، عظمت کے آنے۔ آپ کر و فر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی لفظ کو اگر ہم فر پڑھیں، تنہا فر، یہاں تو فرے ہے نا، تو اگر ہم اس کو فر پڑھیں تو یہ کوکنگ رینج بن جائے گا۔ خواتین کے لیے یہ ایک وکیبلری ہے، گھر کے اندر، آش پاس خانے کے اندر، باورچی خانے میں جو کوکنگ رینج ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ فر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرینچ ورڈ ہے اور فرانسیسی میں کوکنگ رینج کو ہم فر کہتے ہیں۔ البتہ فارسی زبان میں لفظ چولہا استعمال جو ہے اس کے لیے لفظ اجاک ہے۔ اجاک گاز، گیس کا جو چولہا ہے اس کے لیے لفظ اجاک گاز استعمال کیا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں ایک پروورب تو نہیں کہنا چاہیے، البتہ یہ ہے کہ عامیانہ جو ایک اصطلاح ہے وہ ہے اجاکش کور است۔ اجاک تو ویسے چولہے کو کہتے ہیں، تو جب ہم کہیں کہ اجاکش کور است تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا چولہا خاموش ہے یا بالکل جو ہے وہ اندھا ہے،
لیکن نہ تو چولہا اندھا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے میں یہ کہ یہ اندھا اجاکش کور کیسے ہے. تو وہ شخص جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، جو لاولد ہے، اس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اجاکش کورس، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. پھر وہ ماں بتاتی ہے چشماش ہم قہوئی ہے، اس کی آنکھیں براؤن ہیں. جو براؤن کلر ہے اس کے لیے لفظ قہوئی رنگ استعمال ہوتا ہے. رنگ قہوئی یا رنگ قہوے جو ہے یہ براؤن کلر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، بھورا تو نہیں آتا؟ بھورا بھی بول دیتے ہیں. بھورے کے لیے لفظ فارسی زبان کا ایک ہے بور. جب ہم کہتے ہیں کہ موئے بور تو اس سے مراد ہے بلانڈ ہیئر. خواتین میرا خیال بلانڈ کے معنی جانتی ہیں. یہ ایک بڑا اسپیشل کلر ہے، بالوں کا سنہری سا کلر ہوتا ہے. تو بلانڈ کلر کے لیے ہم لفظ بور استعمال کرتے ہیں. بور سے مراد ہے کہ سنہری بالوں والا، اور جب ہم کہیں موئے بور تو اس سے مراد یہ ہے سنہری بال. کس کی؟ نہیں، قہوہ جو ہے وہ کیونکہ اس کا رنگ کافی کا براؤن ہوتا ہے، ہاں، تو اس لیے اس کو یہ بہت ساری چیزیں اس میں تشبیہات سے جو ہے وہ اپنا پورا اس سے تشبیہ دی گئی کہ جو براؤن جو ہے رنگ قہوئی یعنی براؤن کلر، کیونکہ کافی جو ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے. آخری نشانی جو اس نے بتائی تو پھر نگہبان اس سے پوچھتا ہے لباسش چجوری ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں؟ ماں پھر جواب دیتی ہے مادر یہ ٹی شرٹ تے کرمز، اس نے ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ سرخ رنگ کی پہنی ہوئی ہے. ٹی شرٹ دیکھیں یہ بھی انگریزی زبان کا پورا لفظ ہے، استعمال ہوا ہے. ٹی شرٹ کرمز، کرمز سرخ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے لفظ سرخ بھی ہے، لعل بھی ہے، لام عین لام، لام الف لام اگر ہم املا اس کی کریں تو اس کے معنی گونگے بن جائے گا. گونگا شخص جو کہ بات نہیں کر سکتا اسے ہم لال بولتے ہیں فارسی زبان میں. لیکن جس وقت ہم لعل کہتے ہیں تو چونکہ یہ ایک پتھر ہے، نہایت قیمتی پتھر، جس کو انگریزی زبان میں روبی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے یاقوت کہا جاتا ہے، تو وہ چونکہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے تو اس لیے لعل جو ہے وہ سرخ رنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ شلوار جین اوبی، نیلے رنگ کی جین پہنی ہوئی ہے، پینٹ اس نے، جین کی پینٹ نیلے رنگ کی. وہ کیتونی سفید پوشیدے، یہ لفظ کیتونی جو ہے در حقیقت یہ لفظ کتانی ہے. کتانی ہم کہتے ہیں یہ جو کاٹن کے جاگر ہوتے ہیں، سپورٹ شوز جسے آپ کہتے ہیں، غالباً سنیکرز بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو وہ جو سنیکرز ہیں یا سپورٹ شوز جو ہیں جو کہ کاٹن سے بنے ہوتے ہیں، اس کو ہم فارسی زبان میں جو ہے کتانی بولتے ہیں. تو لیکن یہاں گفتاری لہجے میں کیتونی، اس نے کہا کہ اس نے سفید جوگر پہنے ہوئے ہیں. نگہبان 19، اس نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو نہیں ہے. ماں نے کہا اور خودش ہے، ہاں ہاں وہی ہے، خودش ہے وہی ہے. سبز، ہمارے ہاں سنا ہے میں نے کہ ہزارے میں سبز رنگ کو نیلا رنگ کہتے ہیں. جی سر. تو اسی طرح جو ہے اہل ایران جو گندمی رنگ ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ سبزے استعمال کرتے ہیں. ہم سبزے جو ہے جب ایک
بچہ جو ہے وہ جو ہی جوانی میں قدم رکھنے ہے اور اس کی جو ہے داڑھی یا مونچھیں جو ہیں بالکل تازہ تازہ جب نکلتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہ جو روئیں ہوتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ سبز استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بالای لبش سبز شده، یعنی اس کے ہونٹ کے اوپر جو ہے وہ سبز ہو گیا، یعنی وہاں بال نکل آئے ہیں. تمرین 2 حالا مکالمه را بخوانید و امیر را در تصویر بالا پیدا کنید. اب اس نے کہا کہ اب آپ نے گفتگو سن لی، آپ کے سامنے یہ مکالمہ لکھا ہوا بھی ہے، تو کیا آپ اوپر والی تصویر میں جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ امیر کہاں ہے؟ جی جی سر، یہ جو لٹک رہے سر، ہاں وہ جو لفظ اون بچه با تی شرط قرمز و خودش را آویخته کجا بر سرسرے. یہ جو سلائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم سرسرے بولتے ہیں، تو وہ جو سلائیڈ ہے اس پر وہ لٹک رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے بال بھی گنگریالے نظر آ رہے ہیں. اس تصویر کے دائیں طرف کچھ جو ہیں وہ نئے وکیبلری ہے. سب سے پہلے ہے چاک. چاک کا لفظ جو ہے موٹے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر دوسرا ہے موئے فیر، گنگریالے بال ہو گیا. تیسرا ہے چشم آبی، نیلی آنکھیں. بور، بلانڈ، یہ کلر ہے. بور کا لفظ جو ہے تو موئے بور میں نے آپ سے عرض کیا تھا. موئے صاف وہ ہے جو کہ گنگریالے بال نہیں ہوتے، سیدھے سادے جو بال ہیں اس کے لیے لفظ موئے صاف ہے. سبزے، یہ سبز رنگ کو بھی کہا جاتا ہے. جب آپ کوئی چیز جو ہے تازہ تازہ بوتے ہیں اور جو سبزہ نکلتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے سبزے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قد بلند، اس سے مراد ہے لمبا قد. یہ جو ہمارے ہاں ایران میں جو ہے وہ سفرہ 7 سین تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو 7 چیزیں سین کے رنگ سے، سین کے حرف سے شروع ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ سبزے بھی ہوتا ہے. اور وہ سبزے وہی ہے جو کہ انہوں نے کوئی حبوبات جو ہیں گرینز وغیرہ ان کو بیج دیتے ہیں ابتدا میں مہینے کی اور وہ اگ جاتے ہیں اور اسے جو ہے فروردین کی 13 تاریخ تک وہ سنبھالتے ہیں اور 13 تاریخ کو اس کو گھر سے باہر جا کر پھینک دیتے ہیں. تمرین 2 آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے شرارتی ہے، لٹکا ہوا ہے وہاں، تو آپ نے بچے کو ڈھونڈ لیا ہے. تمرین سے به الگو نگاه کنید و مانند نمونه درباره ویژگی‌های ظاهری هم کلاسی خود گفتگو کنید. اب آپ کو جو ہے جو آپ نے پورا صفحہ پڑھا ہے اس میں اگر آپ کسی بھی ایک بندے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اس کی شکل و صورت، اس کے بال، ان کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، کیسے ان کا رنگ کیا ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کر سکتے ہیں. الگو جو نمونہ دیا گیا ہے بائیں طرف وہ یہ ہے، پرسش، سوال یہ ہے چه شکلیے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے. اب اس کا جواب جو ہے اس میں جو ہے یہ ہے کہ قدش بلند ہے، کیا اس کا قد جو ہے وہ بلند ہے، یا پھر اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ چھوٹے قد کا ہے، ٹھنگنا ہے، تو آپ کہیں گے قدش کوتاہ ہے، کیا اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے. اگر وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے جس نے جواب دینا ہے کہ موہاش صاف ہے، فرے یا بورے، اس کے بال صاف ہیں، گنگریالے ہیں، یا کہ
جو ہے وہ گولڈن ہے. بورے، سبز ہے، سفید ہے. اب پھر اس نے یہ استعمال کیا کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہے، گولڈن ہے، سبز ہے، گندمی ہے یا سفید ہے. یہ بھی 3 طرح کے 3 کلر اس نے پوچھ لیے. چیجوری جب ہم کہتے ہیں تو وہ کس طرح کا ہے، تو وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، یا کہ یہ ہے گندا ہے، یا کہ صاف ستھرا ہے. تو اس کے لیے کوچک ہے، کیا وہ چھوٹا سا ہے؟ بزرگ ہے، کیا وہ بڑا ہے؟ یا پھر تمیز ہے، وہ صاف ستھرا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے. تمرین 4، یکی از هم کلاسی های خود را توصیف کنی. آپ اپنے کسی ایک کلاس فیلو جو ہے اس کا حلیہ بیان کریں، اس کی توصیف کریں کہ وہ جو ہے اس کا جو ہے حلیہ کیسا ہے. یہ حضرت آپ آ جائیں گے ادھر اگلا. جی جی کوشچن کریں جی. جی جی نہیں، کوچک جو ہے یہ اس سے مراد ہے چھوٹا. لیکن جب ہم گفتاری میں آتے ہیں تو کوچک است کی بجائے کوچک استعمال کریں. تو جب ہم بزرگ کہیں، بزرگ است وہ بڑا ہے تو ہم کہیں گے بزرگے، تو وہ جو ہے بڑا ہے. پھر اسی طرح کوتاہ جو ہے وہ چھوٹے قد کا جو اسمال قد جو ہے اس کے لیے ہم کہیں گے کہ کوتاہ ہے. تو تمیز جو ہے، ہاں جی تمیز جو ہے اس کے دوسرے معنی موجود ہیں. امتیاز کے لیے لفظ جو ہے تمیز استعمال کیا جاتا ہے، فرق کے لیے یعنی 2 چیزوں میں تمیز کرنا جو ہے تو وہ بھی ہے. لیکن عام طور پر گفتاری میں جس وقت ہم تمیز اور کثیف جو ہے اس کا مقابل جو ہے، اس کا جو متضاد ہے، گندا جو ہے کثیف ہے اور صاف ستھرے کے لیے تمیز کا لفظ استعمال کیا. نہیں ہلکی، اب تو اس کے آپ لاغر کہہ سکتے ہیں، یعنی کمزور قسم کا. تو اگر موٹا ہے تو چاک ہے. کتانی جو ہے یہ جوگرز کے لیے ہے. اگر چمڑے کے بوٹ ہیں تو پھر اس کے لیے لفظ کافش استعمال ہوگا. اسی طرح ایران کے اندر ان کا ایک جو ہے روایتی بوٹ ہیں جو کہ وہ خود ہی بناتے ہیں چپلی، اور اس کا اپر جو ہے وہ کاٹن کا ہوتا ہے، اسے وہ گیوے بولتے ہیں. ہاں جی، گاف یہ اور واو اور ہے گیوے. جیسے ہم جیوے کرتے ہیں، لیکن جیوے خود فارسی زبان کا ایک لفظ ہے. تو جیوے مرکری کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں. جیوے پارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو آپ سیماب بھی کہتے ہیں. تو مرکری کے لیے جیوے، اور جو ان کے ٹریڈیشنل جوتی ہے جو کہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، اس کا اپر جو ہے وہ کاٹن سے ہوتا ہے، اس کو وہ گیوے بولتے ہیں. میرا سوال میں یہ تھا کہ اکثر ناموں کے ساتھ عربی ناموں کے ساتھ کتانی لکھا ہوتا ہے. نہیں، وہ کتانی ان کی جو ہے وہ اپنی ایک نسل ہے، ذات برادری ہے. نہیں وہ ان کی بہت بڑی بڑی عجیب جو ہے وہ ذاتیں برادریاں جو ہیں وہ. میرا خیال ہے کہ صفحہ تو آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی 5 منٹ آپ زیادہ دے دیں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے. صفحہ شمارے یہ 32، واضح ویژگی های ظاہری افراد و اشیاء. ویژگی خصوصیات ہیں ظاہری جو کہ ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہیں کسی بھی چیز یا کسی شخص کی. وہ چیزیں جو آپ دیکھنے میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خصوصیات جو ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس صفحے پر تصاویر ہیں ان تصاویر میں جو ہے
یہ سرکار یہ غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ حسنین صاحب یہ میں نے اس کو دبایا اور یہ دوسرا کیوں چلا یہ اوہ ہو اچھا میں ادھر چلا گیا، اس کو اوپر کرنا ہے، اس سے اوپر کریں، یہ دیکھنا نہیں یہ نیچے چلا ہے، اب اوپر، ہاں بس یہ درست، تھینک یو ویری مچ۔ سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ گربے جو ہے یہ بلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گربے ہا باہم نشستن، دو بلیاں اکٹھے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک اور دو یہ جو ہے ان پر نمبر لگے ہوئے ہیں۔ سو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک اور دو جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ چاغ اور لاغر سر، چاغ اور لاغر، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایک نمبر گربے شمارے یہ ایک چاک ہے وہ ذرا موٹی ہے، اور گربه دومی کے درکنارش نشسته لاغر هست وہ ذرا کمزور ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے جائیں، ہم اس کے نیچے جو وکیبلری ہے ہم اس کو پڑھ لیتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ صاف کا لفظ بالکل صاف ستھرے کے لیے ہے، سبک ہلکے کے لیے ہے، قد بلند جس چیز کا قد اونچا ہوگا، کوچک جو ہے یہ چھوٹے کے لیے ہے، کثیف میلے کے لیے ہے، لاغر کمزور، جوان اردو میں بھی یہی لفظ جوان استعمال کیا جاتا ہے، زیبا خوبصورت، ہمارے ہاں زیبا تلفظ کیا جاتا ہے، پھر گنگریالہ، سنگین وزنی، قد کوتاہ چھوٹا قد، بزرگ بڑا، عمر میں یا حجم میں بڑا ہونا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمیز صاف ستھرا، چاک موٹا، پیر عمر رسیدہ یعنی بوڑھا، اور زیشت بد شکل یا جو خوبصورت نہیں ہے اس کا جو ہے یہ متضاد ہے۔ تو آپ کے پاس جی سر یہ زیبا اور کشنگ میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ہی ہے، زیبا کشنگ خوشگل، خوشگل کے معنی میں بھی آپ اسی معنی میں لیں گے، خوبصورت کے معنی میں لیں گے۔ سر یہ صاف جو ہے یہاں پر سیدھے بالوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جی بالکل استعمال کیا گیا، بالکل صاف جو ہے یہ دیکھیں فلٹریشن کے لیے بھی ہم صاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ مصفہ آپ نے سنا ہوگا، صافی جو ہے یہ فلٹر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو البتہ سگریٹ کے فلٹر کے لیے یہ نہیں استعمال، آپ میں سے کوئی سگریٹ نہیں پیتا ہوگا۔ تو اب آپ کے سامنے یہ تمام تصاویر ہیں، وہ جو نمبر لگے ہوئے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ادھر جو آپ کے وکیبلری ہے وہاں آپ نے یہ نمبر لکھنے ہیں۔ ایک اور دو تو شبیر صاحب نے حل کر دیا تھا، اب 3 نمبر جو ہے اس کے لیے آپ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یہ جو بندر بیٹھا ہوا ہے 3 نمبر پر، یہ دیکھیں کیا زیبا اینڈ حسنین بیٹا باہر دیکھ کون جی زیبا و زشت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی طاؤس جو ہے وہ مور جو ہے وہ کھڑا ہے آگے جی، تو مور کے ساتھ جو بندر جو ہے تو مور جو ہے وہ زیبا ہے، تو 4 نمبر زیبا کا جہاں لفظ آپ کا آخر پر لکھا ہے وہاں آپ 4 نمبر لکھ دیں گے، اور
جو ہے جہاں آپ لفظ زشت ہے وہاں آپ 3 نمبر لکھ دیں گے. پھر اسی طرح 5 اور 6 ہے. 5 جو ہے وہ قد بلند ہے اور 6 جو ہے وہ قد کوتاہ ہے. پھر آپ 7 اور 8 پر آ جائیے گا. 7 اور 8 میں دیکھیں یہ کیا ہیں، یہ دونوں اشخاص میں سے آپ دیکھیں. جی یہ دائیں طرف 7 نمبر جو ہے نا یہ ایک مکینک ہے، یا یہ جو اور دوسرا جو 8 نمبر پر جو ہیں وہ ماشاءاللہ صاف ستھرے ہیں، وہ تمیز ہیں، ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں. پھر 9 اور 10، 9 جو ہے وہ پیر ہے، بوڑھا ہے، اور نہیں یہ پیر اور جوان ہے. پیر بوڑھے کو کہتے ہیں ہم، اور وہ نیچے ہاتھی والے کے ساتھ ہاتھی اور موش جو ہے نا. ہاں جی جی جی. اور پھر 11 اور 12 جو ہے یہ بال دکھائے گئے ہیں. جو 11 نمبر ہے وہ منہ یہ فر ہیں، اور جو دوسرے کلین ہیں، صاف ہیں، وہ 12 ہے. 12 نمبر اس کا لکھ دیں گے. پھر 13 نمبر آپ کو چھوٹا سا چوہا نظر آ رہا ہے، تو موش. آپ جو کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر بھی ایک ماؤس استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ موشی ہے. موشی اور موش جو ہے یہ زندہ سلامت چوہا جو ہے. اور پھر ہاتھی جو فیل ہے 14 نمبر، یہ جو ہے یہ بزرگ کے معنی میں آئے گا، یہ بڑے میں آ جائے گا، یا چھوٹا اور بڑا، کوچک اور بزرگ جو ہے آپ لا سکتے ہیں. پھر 15 اور جی جی خانم بولیں. 13 اور 14 جو ہے کوچک اور بزرگ، جی ایک کا حجم بہت بڑا ہے اور ایک بہت چھوٹا ہے. اور 15 نمبر دیکھیں، یہ جو کفے ترازو جس کو ہم پلڑا بولتے ہیں فارسی زبان میں، کفے کہا جاتا ہے اس کو، اور ترازو فارسی اردو میں دونوں میں ایک جیسے ہی ہے. تو وہ جو سبک ہے، جو سبک ہے وہ اوپر ہے، اور جو سنگین جو وزنی ہے وہ نیچے ہے پلڑا. لہٰذا جو 15 نمبر ہے وہ سبک ہوگا، اور جو 16 ہے وہ سنگین ہے. تمرین 6 با استفاده از صفتهای بالا این افراد را توصیف کنید. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اوپر آپ نے مختلف چیزوں کی توصیفات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہوئے یہ 2 نیچے تصاویر دی گئی ہیں. ایک صاحب کوئی مورگان فریمن ہے، چے شکلیے مورگان جو ہے کیا وہ لکھا ہوا یہاں پیر ہے، یہ بوڑھا ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو بھی اس کے بالوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے. پھر اسی طرح جومپا لاہیری ہے جو اس کی شکل، جی جی خانم، موئے فر نہیں فر کہیں گی تو یہ شان و شوکت عظمت کے معنی میں آ جائے گا. پھر کہیں گی تو پھر جو ہے یہ 2 معنی میں آئیں گے، ایک گنگریالیے اور دوسرا جو ہے یہ کوکنگ رینج کے معنی میں آئے گا. اگر آپ اس کے بعد جو ہے اس کو ریپیٹ کر لیں، یہ لفظ فرفرے کہہ دیں، تو فرفرے آپ دیکھیں جب ہم بچے ہوتے تھے تو اس زمانے میں اتنے قیمتی کھلونے تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایک کاغذ سے بمبیری بنائی ہوتی تھی جو بچے ہاتھ میں لے کر بھاگتے تھے تو وہ ہوا سے گھومتی تھی. وہ جو بمبیری ہے جو کہ گھومنے کے لیے بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے، اسے فرفرے کہا جاتا ہے. ایک اور بمبیری بھی ہے، ایک اور بمبیری ہے، جی جی میں سمجھ گیا، بس آخری لفظ ہے. تو وہ ایک اور بمبیری جو ہے سر اس کو کیا بولیں گے کہ اس کا کمپلیکشن ڈارک جو ہے وہ اب یہ سیاہ تو نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں کہ وہ سیاہ چردے ہست، چردے جو ہے
یہ انسانی جو جسم کے اوپر سکن ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے ذرا سیاہی مائل ہے، سیاہ چردیاس، یا اگر گندمی ہوتا تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے لفظ سبزے استعمال کرتے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چونکہ سیاہ فام ہے، آپ کی اطلاع کے لیے حضرت بلال حبشی جو تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے ہی ان کو قرب حاصل تھا رسول پاک سے، تو ان کا رنگ سیاہ تھا، تو کئی لوگ احترام کے لیے ان کے نام کے ساتھ جو ہے بجائے اس کی کہ لفظ سیاہ استعمال کریں تو ان کو مشک فام کہتے تھے۔ مشک چونکہ کالا رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے، اور فام جو ہے یہ جلد کو کہا جاتا ہے، تو مشک فام یا چردے جو ہے یہ بھی فارسی میں جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو مشک فام حضرت بلال حبشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ زیبا، ہاں، تو یہ زیبائش والے جی زیبائش اسی سے جو ہے بدریہ کو کہتے ہیں یا ویسے؟ جی سر جی جی خانم جی فرمائیں، کوئی سوال ہے؟ سر دوسری بمبیری کا بتا رہے تھے آپ۔ ہاں اللہ بھئی آپ چھوڑتی نہیں ہیں اللہ، ایک انسیکٹ ہے، ایک حشرہ ہے، اور اس کو ہم انگریزی زبان میں ڈریگن فلائی کہتے ہیں۔ ڈریگن فلائی جو ہے اس کے جو داڑھ ہے بالکل لمبا، اور اس کے دو لمبے لمبے پر ہوتے ہیں، چار پر ہوتے ہیں، اور یہ پانی کے اوپر جو ہے یہ بیٹھتی ہے، اکثر آپ گرمیوں میں ملتے ہیں، تو اس کو ہم فارسی زبان میں سنجاقک بولتے ہیں۔ سنجاق در حقیقت فارسی زبان میں پن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کے اندر پن لگاتی ہیں، یا پھر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی نیک ٹائی کے اوپر ایک پن لگاتے ہیں، تو یہ دونوں جو پن ہیں بالوں میں لگانے والی، نیک ٹائی پر لگانے والی، اس کو ہم سنجاق بولتے ہیں۔ قاف جو ہے 2 نقطے سے ہے، کرشت سے ہے، تو اگر کاف کے بعد ایک کاف کلمن کا اضافہ کر دیں تو یہ سنجاقک بن جائے گا، اور سنجاقک سے مراد یہ ہے ڈریگن فلائی۔ اب آپ جا کر گھر نہ جا کر ذرا دیکھیں کہ ڈریگن فلائی کی شکل کیسے ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ڈریگن فلائی جسے ہم فارسی میں سنجاقک بولتے ہیں اور اس کو بمبیری بھی کہا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔